یا نہریاں والا پیر پیر زمانے دا ساڈا نہریاں والا پیر پیر زمانے دا سونا کامل مرد فقیر پیر زمانے دا ساڈا نہریاں والا پیر پیر زمانے دا سونا نہریاں والا پیر پیر زمانے دا علم تے عرفاں دا مسکن اوتھے علم تے عرفاں دا مسکن اوتھے غزنوی غوث دا مدفن جیتے غزنوی غوث دا مدفن جیتے سونا وسدائی وچ کشمیر ساڈا نہریاں والا پیر پیر زمانے دا ساڈا نہریاں والا پیر پیر زمانے ماہر طب تے عالم بنائے ماہر طب تے عالم بنائے نور ٹی وی تے جگ نو پڑھائے کیتی کیسی سونی تدبیر پیر زمانے دا کیتی کیسی سونی تدبیر پیر زمانے دا ساڈا نہریاں والا پیر پیر زمانے دا ساڈا نہریاں والا پیر پیر زمانے حال تے حال جمال نو ویکھو قال تے حال جمال نو ویکھو جبہ دستار رومال نو ویکھو قبلہ عالم دی تصویر پیر زمانے دا ساڈا نہریاں والا پیر پیر زمانے دا سائل جے دکھیار آوے سائل جے دکھیار آوے روندا آوے ہسدا جاوے سونا بدل دے تقدیر پیر زمانے دا ساڈا نہریاں والا پیر پیر زمانے دا ساڈا نہریاں والا پیر پیر زمانے دا اپنا آپ لٹائی جاندے اپنا آپ لٹائی جاندے رب رسول منائی جاندے رب دا سچا فقیر پیر زمانے دا سونا نہریاں والا پیر پیر زمانے دا سونا نہریاں والا پیر پیر زمانے سالک شکر خدا دا تو کر سالک شکر خدا دا تو کر ہن نال جیتے قدماں وچ مر تینوں ملیا صدیقی پیر پیر زمانے دا سونا نہریاں والا پیر پیر زمانے دا سونا
کامل مرد فقیر پیر زمانے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مقتدر علماء کرام، محتشم صوفیان اعظام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و توجہ خاص سے اب پھر مثنوی شریف کا ایک پرذوق تسلسل قائم ہو گیا ہے، اور میری خواہش، میری آرزو ہے کہ یہاں بھی اور پاکستان میں بھی جب تک اللہ جل جلالہ کو منظور ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے درس ریکارڈ ہوتے رہیں، تاکہ تصوف کی بہار اور اس کی مہکار یہ دلوں کو بیدار رکھے. تصوف پاکیزگی و طہارت کی بنیاد ہے، بلکہ مجسمہ طہارت ہے، بندگی کی روح ہے، قرب حق کی سیڑھی ہے، وصل محبوب کا پیغام ہے، دریائے محبت میں تیرنے کا نام ہے، عشق کے شعلوں، عشق کے لپکتے شعلوں کی معراج ہے. یہ سراپا سوز و گداز ہے، یہ سراپا بندگی و نیاز ہے، یہ سراپا دعوت قرب بندہ نواز ہے. اس لیے تصوف نے جس طرح رخ کیا، وہیں بہاروں نے ڈیرے لگائے. تصوف نے جہاں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ملکوتیوں نے وہیں داد و تحسین کے پھول برسائے. میں نے کل آپ کی معیت میں جو باتیں کہی تھیں، وہ امید ہے آپ دوستوں کو یاد ہوں گی کہ صوفی کی صوفیانہ زندگی سے ہٹ کر اس کی جو ظاہری کمزوری، بھوک، پریشانی، دکھ، بیماری، رنج و الم، ہموم و غم، اس چیز کو دیکھ کر اس کی رفیقہ حیات نے اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور بڑی شد و مت سے درویشی ترک کرنے اور فقر کے خلاف ایک مسلسل جد و جہد قائم رکھنے کا جو مظاہرہ کیا تھا، اس دل تنگی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے اس کے باشعور اور اندر سے پر نور شوہر نے بڑے پیار، دھیمے لہجے اور سرور کے ساتھ اس بہجت افزا کیفیت سے آشنا کرنے کی مختلف تدابیر اختیار کیں. آخر مختلف تمثیلات دینے اور نظائر و شواہد و دلائل و قرائن، یہ ساری چیزیں پیش کرنے کے بعد اسے جب سمجھایا کہ
ان درویشوں کو، ان حق پرستوں کو، یہ دو جہاں کی نعمتوں سے آزاد ہو کر صرف مالک کی مرضی میں گم ہو کر بیٹھ جانے والوں کو الزام نہ لگایا جائے، انہیں متہم نہ کیا جائے، انہیں پریشان نہ کیا جائے، ان کی دل جوئی نہ کر سکو تو عیب جوئی نہ کی جائے۔ تو پھر انہوں نے شکر اور گلاب کے پھول کی پتیوں کو آپس میں ملا کر جو چیز حاصل ہوتی تھی اس کی مثال دی کہ صوفیاء کی زندگی ایسی ہے۔ تو یہیں آ کے گل رکی تھی اور ایک شعر پڑھا تھا۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں کو سمجھانے کے لیے بڑی عجیب عام زبان میں ایک بات فرمائی کہ جس طرح بچہ تڑپ کر، بلک کر، رو کر، سسک کر اپنی ماں کے سینے سے کے ساتھ لگتا ہے اور ماں چپکے سے اس کا منہ اپنی چھاتی پہ رکھ دیتی ہے اور وہ بچہ غم بھول کر دودھ کے نشے میں ڈوب جاتا ہے اور رونا بند، تڑپنا بند، شور و شغف کے سلسلے سارے ختم اور دودھ کے چند قطروں کے نشے میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دے کے تو آپ نے فرمایا کہ صوفیاء کا بھی عالم کچھ اس سے مختلف نہیں ہے۔ جب یہ تنگ ہوتے ہیں ہجر کی وجہ سے یا انہیں لوگ تانا زنی کر کے پریشان کرتے ہیں، لوگ تانا زنی کرتے ہیں اور یہ حق پر ہونے کی وجہ سے کبھی پریشان ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ حق پر ہونے کی وجہ سے پریشان کیوں ہوتے ہیں، تو پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ہیں حق پر تو یہ حق کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں اس پر چلتے، مجھے الزام دیتے ہیں، خود توبہ کیوں نہیں کرتے۔ بشری تقاضا بھی ساتھ ہے اور حقیقت بھی بے نقاب ہو کر سامنے بول رہی ہے، تو اس لیے جب لوگ انکار کرتے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہے۔ اور یہ شایان نبوت بھی ہے کہ دکھ ہوا، تشویش ہوئی تو اللہ رب العالمین نے گالیاں دینے والوں کو فرمایا میرے محبوب یہاں آپ کا بولنا مناسب نہیں، یہاں گواہی ہم دیں گے، اس لیے کہ آپ خود تو نہیں آئے نا، اگر آپ خود آتے تو پھر آپ بولتے، جب ہم نے بھیجا ہے تو حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اگر آپ خود ہی آ کے دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے جواب آپ دیں، لیکن جب بھیجا میں نے تو ذمہ داری مجھ پر ہے، میں جانوں اور وہ مخالف جانیں۔ آپ تماشا دیکھیں تو معلوم ہوا کہ بشری تقاضوں کے دوران اگر الزام کا سلسلہ شروع ہو جائے اور عیب جوئی، عیب بینی کی عادت کے مرے ہوئے لوگ کذب و صدق کی کیفیت سے بے نیاز ہو کر آوارگی، بےہودگی کا مظاہرہ کرتے چلے جائیں تو بشریت تو مجروح ہوتی ہے نا، دل کو تو اذیت ہوتی ہے۔ تو اگر انبیاء علیہ السلام اپنی ہمدردیوں کی روشنی میں جہنم سے لوگوں کو پھیر کر جنت کی طرف لے جانے کی پہم سائی میں اچھا جواب نہ سن کر لوگوں کی وہی بد مزاجی اور وہی گمراہی اور وہی بد نصیبی جب دیکھتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ انبیاء کو تکلیف ہوئی تو چونکہ یہ صوفیاء حال کے اعتبار سے باطنی کیفیات جو ان کو میسر ہیں اس امانت کی حفاظت کی ذمہ داری کی بنا پر جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس نبوت کی سنت کے پیش نظر ان کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ تو اس اذیت کے ازالے کے لیے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ رونے لگے بھوک کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، تو ماں اس کو اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے
تو جو دودھ کے چند قطرے اس کی حلق سے اتر کے نیچے جاتے ہیں، حلق سے اتر کے معدے میں جاتے ہیں، تو اس کے نشے میں بچہ پچھلے دکھ درد کی کیفیت کو یکسر فراموش کر دیتا ہے۔ کچھ صوفیوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، کچھ یہ پاک بازان حق کا حال بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہاں آ کے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا آپ نے، این سخن شیر است و در پستان جان، این سخن شیر است در پستان جان، بے کشندہ خوش نمی گردد رواں، بے کشندہ خوش نمی گردد رواں۔ حضرات اس ایک شعر پر اب میرا خیال ہے کہ درجنوں معاملات الجھ کے ابھر کے سامنے آ گئے ہیں، میں ان میں سے دو چار عرض کرنا چاہوں گا۔ این سخن شیر است در پستان جان، یہ جو صوفیاء کے ہم نے حقائق بیان کیے ہیں، ان کے اندر کی کیفیت بیان کی ہے، ان کا سوز طلب جلن کیفیت جو ہم نے بیان کی ہے، وہ جو لذت درد ہجر میں بلک بلک کے روتے ہیں، اور جب ان کو تسلی ملتی ہے وصل محبوب کے ذریعے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ان کو بھی روحانی شیر مل گیا ہے۔ لیکن بچے کو تو ماں پستان کے ذریعے دیتی ہے۔ تو تو حضرت رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو صوفی کی روح ہے نا، یہ جو صوفی کی روح ہے، یہ روح بمانند پستان ہے، ہم اس میں دودھ اتارتے ہیں، ہم اس میں دودھ اتارتے ہیں۔ وہ دودھ کیا ہے؟ وہ نور وحدت ہے، وہ جلوائے ملاقات ہے، وہ جلوائے وصل ہے، وہ بے حجاب جب ہم نور اتارتے ہیں روح میں تو گویا اس کے اندر جب نور پھرنے لگا تو ایسے ہوا جیسے بچے نے پستان کو منہ میں رکھا اور دودھ اندر گیا، ہم نے روح کے اندر اپنا نور اتار کے اس کی پریشانی کا ازالہ کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں بے کشندہ خوش نمی گردد رواں، لیکن جب تک بچہ منہ میں پستان رکھ کے چوسے نہیں تو ماں کی چھاتی میں دودھ کو جوش نہیں آتا، لب ہلتے، دودھ کو قوت ملتی ہے، محبت کو جوش ملتا ہے، محبت دودھ کو حرکت دیتی ہے اور دودھ ابل کے آگے آتا ہے۔ بچہ جب چوستا ہے تو دودھ اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح جب صوفی رونے لگتا ہے تو خدا جب بے پردہ اس کو اپنے قریب رکھتا ہے تو روح خدا کی جلووں کو قبول کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی میں ایک بات یہاں عرض کروں کہ بچہ سو جائے، آپ تجربہ کار ہیں، میں ایک تجربے کی بات عرض کروں مثال کے طور پر، کہ بچہ سو جائے اور ماں کو بہت ہی پیارا ہو مگر سو گیا، ایک دن دوسرے دن ہلایا، وہ جاگا، رویا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی، سو گیا، تو کیا بتائیں گے آپ کہ سوئے ہوئے بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے؟ جب بچہ سو جائے تو ماں دودھ نہیں پلاتی، بچہ سو جائے تو ماں بے خبر ہو جاتی ہے، بچہ سو جائے تو ماں بے نیاز ہو جاتی ہے، بچہ سو جائے تو ماں کو جو بچے کی تڑپ ہوتی ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے، بچہ جب بالکل گہری نیند سو جائے تو ماں بالکل ہی پشت کر کے اپنے معاملات میں مصروف ہو جاتی ہے، گھر کے کام کاج میں بچے کا خیال نہیں کرتی، اور وہی ماں جو بچے سے بے نیاز ہو گئی اور وہی بچہ جو نیند کی وجہ سے ماں کے آغوش سے نکل گیا تھا
جب رونے لگا تو مصروفیت کے باوجود ماں سارے کام چھوڑ کر بچے کو پھر اٹھا کے سینے سے لگا لیتی. نتیجہ کیا رہا؟ نتیجہ یہ کہ سوئے ہوئے بچے کو ماں دودھ نہیں دیتی تو نتیجہ کیا رہا؟ غافل بندے کو خدا اپنا قرب نہیں دیتا. بندہ جب غفلت کی نیند سو گیا تو قرب سے محروم ہو گیا. بندے سے جب سجدہ گیا تو قرب سے گیا. بندے سے جب رکوع گیا تو قرب سے گیا. بندے سے جب قیام اللیل گیا تو روح کی نشاط گئی. بندے سے جب دل کی تازگی گئی اور نفس کو بغاوت و شرارت کا موقع ملا تو گویا قرب کے مقام سے معذور ہو گیا. خدا ادھر توجہ نہیں دیتا. دنیا کی یہ رسم و رواج ہے کہ جو ماں 30 سال دعائیں مانگ مانگ کر بچہ اس نے خدا سے حاصل کیا اور وہی بچہ جب سو گیا تو ماں بے نیاز ہو گئی. ارے دنیا کے رواج میں بھی یہ دیکھا کہ ایک لمحہ جو ماں غافل نہیں ہوتی، ایک لمحہ جو ماں بچے سے غافل نہیں ہوتی، جب بچہ غافل ہو گیا تو ماں بھی بے پرواہ ہو گئی. ماں بھی بے پرواہ. اور ایک بات اور یاد رکھیں، ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب لاڈلا بچہ ہو اور وہ ماں کے دامن میں، کبھی وہ ماں کے کان کھینچے، کبھی وہ بال کھینچے، کبھی وہ زیور کھینچے، کبھی برتن توڑے، تو ماں کو غصہ آنے کے باوجود بھی اسے سزا نہیں دیتی. اس کو سزا نہیں دیتی. اسے پتہ ہے کہ یہ لا یعقل ہے، تمیز نہیں ہے. جو میں جانتی ہوں وہ بچہ نہیں جانتا. جو میں کرنا چاہوں گی وہ میں اپنے علم کے مطابق کروں گی. جو یہ کر رہا ہے یہ اپنی عادت کے مطابق کر رہا ہے. تو میری علمیت اور اس کی عادت اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو مجھے اپنی علمیت پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی عادت پر، کہ اس نے کل ہونا کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے. تو بندہ کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، کبھی رونے لگتا ہے، کبھی ہنسنے لگتا ہے، کبھی غافل ہو گیا، کبھی بیدار، کبھی ذاکر ہے، کبھی شاغل ہے، کبھی غافل ہے. تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ غضب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ میں جانتا ہوں تیری عادت ہے کل بدل جائے گی. میں اپنی علمیت کے تحت جانتا ہوں کل تو ہوگا اور سجدے ہوں گے، کل تو ہوگا اور جذبہ ہوگا، کل تو ہوگا اور نور کی برسات ہوگی، کل تو ہوگا اور تیرے آنسو ہوں گے، کل تو ہوگا اور تیری زبان میں سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر ہوگا. اس لیے میں تیرے کان پکڑ کر سزا نہیں دیتا بلکہ اپنی محبت اور رحمت کی چادر تم پہ ڈالتا ہوں. حضرات ایک بات ہو رہا ہے، ایک بات ہوا ہے. میں مصر سے جب فارغ ہو کے میں مصر اپنے سفر پہ گیا ہوا تھا تو اپنی سفری لوازمات سے فارغ ہوا. تو جب میں واپس پاکستان روانہ ہوا تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو میں نے یونیورسٹی کے لیے کتابیں خریدی تھی. تو ایک کنٹینر بک کرایا لیکن ایک کتاب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی. میں نے کتاب جو کھولی اپنی عادت کے مطابق، یہ عادت ہے میری کہ میں جہاں سے کتاب کھولتا ہوں وہیں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. میں بالاستیاب نہیں پڑھتا. کتاب جو کھولی تو جو واقعہ میرے سامنے آیا اس کا تعلق بھی اس واقعے کے ساتھ ملتا. وہاں ایک اچھا تجربہ کار، معاملہ فہم، کچھ علمی ذوق رکھنے والا، کچھ کتابوں کا آشنا اپنے پیر کے پاس گیا تو عرض کیا کہ پیر کی خدا کی محبت کس طرح حاصل ہوتی ہے. اور عرصہ ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے، روزہ رکھے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے محبت خدا کی جلن، طلب، لگن میری روح میں پیدا نہیں ہوئی. تو اب بتائیں کہ یہ اتنی نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی نہ اندر کیفیت بیدار ہوئی اور نہ ہی محبت خدا میسر آئی. اور پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا مولانا میں تمہیں ایک مشورہ نہ دوں؟ آپ ہم سفر ہیں نا میرے، میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہوں گا. وہ یہ کہ خدا کے ساتھ
صرف اتنی محبت کرو. میں تمہیں نہیں کہتا کہ گم ہو جاؤ پیار میں، سب کچھ بھول جاؤ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے ساتھ اتنا پیار کرو جتنا 2-2.5 سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ پیار کرتا ہے. مولانا آپ اتنا پیار کریں خدا کے ساتھ جتنا 2-2.5 سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ پیار کرتا ہے. زیبا ہے تجھے کہ آپ بھی اتنا پیار تو اپنے رب کے ساتھ کریں. حضرت جی میں سمجھا نہیں، ایک عالم دین ہوں، اور مجھے آپ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال کا بچہ جتنا ماں کے ساتھ پیار کرتا ہے میں اتنا پیار کروں. یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فرمایا مولانا جو آپ کو 60 سال میں میسر نہیں آیا وہ 2 سال کے بچے کی ایک ادا میں آپ کو نظر آ جائے گا. جی وہ کیسے؟ 50-60 عورتیں بیٹھی ہوں، ایک ہی جیسا لباس ہو، سب کے ہاتھ میں کھلونے ہوں، مسند ایک ہو، لباس ایک ہو، محفل ایک ہو، کھلونے ایک جیسے ہوں. بچہ اپنی ماں کے آغوش سے، اس کے دامن سے، اس کی گود سے اٹھا، چلتے چلتے کو 20-40 گز آگے نکل گیا، اسے ماں یاد آئی یا کوئی تکلیف ہوئی، وہ روتا ہوا واپس آیا تو وہ تمام عورتوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہر عورت اسے اپنی طرف بلا رہی ہے، مٹھائی دے رہی ہے، کھلونے دے رہی ہے، تحفے دے رہی ہے. وہ دیکھتا ضرور ہے، لپکتا ضرور ہے، مگر قریب جا کے دیکھ کے پلٹ آتا ہے، لیکن اس کے آغوش میں، دامن میں نہیں بیٹھتا. 60 عورتوں میں سے ایک عورت کو جا کے چن کے اس کے سامنے کھڑا ہو کے جب اپنی اور اس کی آنکھیں 2-4 کر کے وہ محبت، اس کی طلب اور اس کی محبت جب دونوں اکٹھی ہوتی ہیں تو دونوں کی روحیں پکارتی ہیں کہ یہ ماں ہے اور یہ بیٹا ہے. دونوں کی روحیں پکارتی ہیں. وہ کہتا ہے میں بیٹا ہوں، اور ماں کی روح کہتی ہے ہاں میں ماں ہوں تیری. تو وہ بیٹا لپک کے اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتا ہے. تو اگر 60 عورتوں میں 2 سال کا بچہ اپنی ماں کو تلاش کر سکتا ہے تو اس بھری دنیا میں تم خدا کو تلاش نہیں کر سکے. اتنی تو محبت رکھو کہ ہر شے تمہیں بلاتی ہے اپنی طرف، آؤ ادھر آؤ. کیا تم لپک کے ادھر نہیں گئے؟ ہر شے نے بلایا، تم اس طرف گئے نہیں. تم سے منزل اوجل نہیں ہوئی، تم سے منزل پوشیدہ نہیں ہوئی، تم سے راستہ محجوب نہیں ہوا، تم سے اپنا پروگرام مستور نہیں ہوا. کیا وہ اللہ کے ذکر کا اور محبت کا دستور تم سے مستور نہیں ہوا؟ اتنی محبت چاہیے جتنا 2 سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے. اگر 2 سال کا بچہ ماں کو نہیں بھول سکتا، اے عاشق اور اے صوفی، اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی خدا بھول گئے تو تم سے وہ 2 سال کا بچہ بازی لے گیا ہے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں این سخن شیرست در پستان جان، بے کشندہ خوش نمی گردد رواں. یہ جو ہم کچھ آپ کو کہہ رہے ہیں یوں سمجھو کہ آپ 2.5 سال کے بچے ہیں، آپ کی روح کے اندر ہم جو روحانی نور، روحانی دودھ، وہ نور جو اتار رہے ہیں تو ہم آپ کی روح کو دے رہے ہیں اور روح سارے جسم کو دے رہی ہے. اور جب تندرست و توانا ہوگے اور نفسانی خطرات ختم ہوں گے تو پھر ایک میں ہوں گا مطلوب اور ایک ہوگا طالب، ایک قاصد ہوگا ایک مقصود، ایک عابد ہوگا ایک معبود، ایک ساجد ہوگا ایک مسجود، ایک بندہ ہوگا ایک بندہ ہوگا اور ایک بندہ نواز، اور ایک عاشق ہوگا ایک معشوق، ایک محب ہوگا ایک محبوب، ایک واصل ہوگا ایک مسلوب. یہ ہے وہ سلسلہ محبت اور فیضان تصوف یا نگاہ محبوب یا احسان محبوب. حضرات گرامی، یہاں حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے
بہت خوبصورت بات فرمائی ہے شاعر نے. یہاں جو کچھ لکھا ہے حضرات وہ ہے تو بہت خوبصورت، مگر میں اس سے 2 قدم آگے نکل کر جو بیان کر رہا ہوں یہ تصوف کی روح ہے. یہاں انہوں نے 2-4 جملے عرض کیے ہیں، کچھ بیان فرمایا اور پھر دوسری طرف نکل گئے ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کروں اسی جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کی کہ اے صوفیو، آپ نے قلم دیکھا ہے؟ جی یہ دیکھیے ایک مثال، عملاً مثال موجود ہے. یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے. اب میں لکھنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، میں اب لکھنے لگا ہوں. لکھی گئی عبارت، آپ بولتے نہیں کیوں؟ آپ دیکھیے لکھی گئی عبارت. پھر سنو، یہ ہے قلم، یہ ہے کاغذ. اب میں لکھنے لگا عبارت، لکھی گئی نہیں. اب کیا خیال ہے، لکھ رہا ہوں کہ نہیں؟ لکھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے نا. فرمایا قلم جب تک جھکے نہیں، قلم جب تک جھکے نہیں اور صاحب قلم اپنے ہاتھ میں اسے پکڑ کر جھکائے نہ اور قلم کو جھکنے کی عادت نہ ہو تو عبارت نہیں لکھی جاتی، قلم ہاتھ میں نہیں رکھا جاتا. جو قلم جھکنا جانتا ہے وہ لکھنا بھی جانتا ہے. اے صوفی، اگر تو جھک گیا مالک کی بارگاہ میں تو گویا تو ملنا بھی جانتا ہے. اٹھا ہوا قلم کیا لکھے گا؟ لکھے گا تو وہی قلم جو جھک گیا ہے. ارے کیا پاؤ گے اپنے مقصود کو جب تک جھکو گے نہیں؟ یہاں آ کے حضرت سعدی فرماتے ہیں نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. یہ صوفیوں کے متعلق ہے، صوفیوں کے متعلق کہ صوفی کی مثال کیسی ہے کہ درخت کے ساتھ اس ٹہنی کی ہے. اب میں ایک بات اور عرض کروں کہ ایک بڑا درخت ہے، درخت کی ہر ٹہنی کے ساتھ پھل نہیں لگتا، ہر ٹہنی ثمردار نہیں ہوتی، ہر شاخ پھلدار نہیں ہوتی. شاخیں ضرور ہیں، پتے ضرور ہیں، تر و تازگی شادابی ضرور ہے، مگر پھلدار نہیں ہوتی. بعض ٹہنیاں ہوتی ہیں جس کے ساتھ پھل لگتا ہے، اور یہ دیکھیے سب ٹہنیاں اس طرح ہوتی ہیں جس کے ساتھ پھل لگتا جائے، جو پھل موٹا ہوتا جائے، وسیع ہوتا جائے، وزنی ہوتا جائے، شاخ جھکنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ نہیں ہوتا وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہتی ہے، اور پھلدار جھکنا شروع ہوتی ہے. جب میوہ مکمل ہو جائے تو جھکنے کی حد پر شاخ پہنچ کر رک جاتی ہے، بالکل جھک جاتی ہے. نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. جو شاخیں پھلدار ہوتی ہیں وہ جھکتی ہیں، جس کے اندر اللہ نے اپنی محبت کا پھل لگا دیا ہے، سوز عشق لگایا ہے، محبت کا پروان دیا ہے اور پیار عطا فرمایا. وہ پھلدار ٹہنی ہے، وہ جھکے گی، وہ جھکے گی، وہ ضرور جھکے گی. اور رب نے فرمایا جب ٹہنی جھک جائے تو اس کو پہچاننا ہو تو یاد رکھنا وہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما. جب وہ ٹہنی جھکتی ہے تو اس کو اگر دیکھنا چاہو تو وہ پچھلے پہر جب کائنات کھڑی کی کھڑی رہتی ہے، یعنی غافل. کائنات جب کھڑی، چونکہ درخت کی بات ہے، ٹہنی کی بات ہے، کائنات جب کھڑی کی کھڑی رہتی ہے یعنی غافل، سو گئے. اور اس درویش کو دیکھو وہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما. کبھی وہ قیام کی حالت میں ہیں، کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہیں. یا یوں سمجھو کہ طلب کی منزل میں کھڑے ہیں، جب کچھ مل گیا تو جھک گئے. طلب کی منزل میں وہ کھڑے ہیں، جستجو کی منزل میں وہ کھڑے ہیں، آرزو کی منزل میں وہ کھڑے ہیں، گفتگو کی منزل پر وہ کھڑے ہیں، اور تلاش و طلب کی
سوز و گداز کی منزل پر وہ کھڑے ہیں، اور جب پردہ اٹھا کچھ مل گیا جھک گئے ہیں، جھک بھئی ابھی تو نہ لے ربہم سجدم و قیاما. اور اس سے پہلے کس طرح آیت آتی ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ لوگ جب زمین پر چلتے ہیں اکڑ بگڑ کے نہیں چلتے، زور ضابطے اور اپنی من مانی کیفیت کو دکھانے کے لیے، قوتوں کو ظاہر کرنے کے لیے وہ قدم نہیں اٹھاتے، نرم قدم رکھتے چلتے ہیں. اس لیے کہ ذاکرین تکبر نہیں کرتے، طالبین ذکر نہیں چھوڑتے، اور ذکر کرنے والے تکبر نہیں کرتے، اور جو تکبر نہیں کرتے وہ عقل کے نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جو زندگی کے نشے سے نادان ہیں، اور جو زندگی کے مقصد سے ناآشنا ہیں، جو تخلیق کے بنیادی مقصد سے ناآشنا ہیں، اگر وہ آگے آ جائیں اور بات کرنا چاہیں تو قالوا سلاما، ان کو بھی سلامتی کا وہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کی روحوں کے اندر بھی ہلچل مچ جاتی ہے. وقالوا سلاما سلام قولا من رب الرحیم. ان کو بھی وہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے ان کی روحوں کو اپنے قرب میں لا کے نیکی اور کثرت اور محبت اور پیار کی بنا پر اپنے قرب میں رکھ کے اپنے نور کی کرنوں سے وہ غذا روحانی عطا فرمائی، وہ نورانی غذا عطا فرما کر تندرست کر کے جب واپس بھیجا ہے تو کائنات میں خدا کے پیغام کو عام کرنے کا فریضہ ادا کرنے میں مشغول ہوتے ہیں. اور انہیں اگر کوئی طعن و تشنیع کرے، گال گلوچ کرے، سب و شتم کرے، اتہام تہجین تذلیل کرے تو یہ وہ قالوا سلاما، تو پھر بھی جواب سختی کا نہیں دیتے، اس لیے کہ نبوت کے روحانی اور نبوت کے باطنی جو دستور ہیں اور ان دستور کو حاصل کرنے کے جو آداب ہیں، ان آداب کی ضمانت دینے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. اس لیے یہ سنت رسول کی اداؤں کو اپنا قالوا سلام. لہذا انتہائی کلام کیا ہے کہ پیو، خوب پیو، خوب پیو، مگر یہ نہ ہاتھ سے نہ جام سے. یہ سجدوں میں پینے کا جو دستور ہے اس کو اپناؤ، پھر پیو گے. یوں عاشقانہ نعرے لگانا اور سجدے نہ کرنا یہ تصوف کی توہین ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ کے عاشقوں اور نبی پاک کے مقرب غلاموں کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ میرے حال پر، آپ کے حال پر رحم، کرم، مہربانی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے خدا ہم سے راضی ہو کر ہمارے پچھلے گناہ معاف فرمائے. آنے والی زندگی میں خدا ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا ایسا بنائے کہ ان کے سوا ہمیں کوئی نہ نظر آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ
اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین واصحابہ الکاملین المعظمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الہ العالمین۔ جس قدر جو احباب گرامی اس نور ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں اور آج سکرین پر یہ کیفیت نور و محبت و سرور دیکھ رہے ہیں، اللہ ان سب کو اس حاضر مجلس سے لے کر انتہائی دیکھنے والے آخری ساتھی تک سب پر یکساں نور کی برسات فرما دے اور سب کے سینے روشن فرما، سب کے دل منور فرما، سب کو اپنی محبوبیت اور محبت میں قبول فرما۔ الہی سب کی زبانوں کو ذکر عطا فرما، سب کے دلوں کو لذت وصل نصیب فرما، سب کی روحوں پر اپنے نور کی برسات فرما، سب کے دماغ کو روشن فرما، سب کے نفس کو مطمئن فرما، سب کے روحوں کو بیداری عطا فرما، پیشانیوں کو سجدے عطا فرما، چہروں کو حیا عطا فرما، ہاتھوں کو سخا عطا فرما، قدموں کو دین حق پر استقامت نصیب فرما، بال بال میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، سجدوں میں لذت عطا فرما، بندگی میں پختگی عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو مبتلا درد و آلام ہیں، سب پر اے رب العالی اے رب العالمین سب پر نبی کریم کے وسیلے سے اپنی رحمت نازل فرما کہ سب دکھوں سے آزاد ہو کر تیری محبت میں قید ہو جائیں اور انہیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ آخرت کی عظمتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔